عالمی یوم خواتین منانے کا آغاز 1909 میں ہوا۔ شروع میں یہ دن فروری میں منایا جاتا تھا، مگر 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس حوالے سے یہ قرارداد پیش کی گئی، جسے تمام ممبر ملکوں نے متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے 8 مارچ کو دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین منانے کا اعلان کیا، اور پھر 8 مارچ 1978 کو یہ دن پہلی مرتبہ منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں خواتین کے سماجی مقام و مرتبے، احترام اور حقوق کے حوالے سے شعور بیدار کیا جائے۔ On this day, I would like to wish all the Pakistanis to give more space to women and girls in the public space, and I am sure that this will benefit the country first and will benefit everywhere. Equal wages, equal rights. Equal wages, equal rights. Equal wages, equal rights. پاکستان میں بھی یہ دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، مگر پھر بھی ملک کی خواتین اپنے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے مکمل طور پر لا علم ہیں۔ پاکستان تو بہت خوش نصیب ملک ہے جہاں پر آج ہم الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کی حکومت میں 33% نمائندگی کو سراہا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی عورت اتنی ماشاءاللہ سے خوشحال اور زرخیز ذہن کی مالک ہے کہ وہ ہر شعبہ ہے زندگی میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان ایک پروگریسو کنٹری ہے، انشاءاللہ ہم مزید ڈیولپ کریں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ خواتین بھی بالکل اسی طرح حصے دار ہوں جس طرح کے مرد حضرات پہلے حصے دار رہے ہیں پاکستان کی ترقی میں۔ ہر سال 70% عورتیں اپنی تعلیم کی کمی کہہ لیں یا جہالت کہہ لیں، اس کی وجہ سے ان کی موتیں واقع ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے، اور نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہی کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں اب کر سکتی تو وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ریگارڈنگ ہیلتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں گائنی ریلیٹڈ یا آبسٹرک ریلیٹڈ، جن میں یہ کہ پیشنٹ سفر کر رہے ہیں پیریفری میں اور ان کے پاس اپروچ نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپٹل تک۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے ایمرجنسی سروسز شروع کی ہیں 1112 کی، اسی طرح کی کوئی آبسٹرک کے حوالے سے اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کہیں بھی کسی فیمیل کو کمپلینٹ ہے تو وہاں تک ہماری رسائی ڈاکٹر سمیت ایمبولینس سمیت وہاں تک ہو لوکلی، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو ان کو شفٹ کیا جائے۔ کسی بھی دین نے عورت کو یہ حق نہیں دیا، نہ اتنی عزت دی ہے کہ ہمارے دین کے وہ سردار اور وہ سردار الانبیاء جن کو سب سے گریٹ حیثیت حاصل ہے، وہ خود اپنی چادر خاتون کے لیے بچھا دیتے ہیں، تو اتنی بڑی اگزامپل کسی اور دین میں نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ رائٹس جتنے ہمارے ملک میں ہمیں مل رہے ہیں، اس کے اوپر آلدو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت سے انیشیٹوز لیے ہیں، ابھی ہم نے 33% ان کو پولیٹیکل لیول پر ہوتی ہے پارٹیسپیشن دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور ریفارمز ہیں جو حکومت لے کر آ رہی ہے، اکنامک امپاورمنٹ کے لیے بہت سے ریفارمز ہیں، تو چینج جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن یہ بہت سلو چینج ہے۔ ہم خواتین کو اپنے لیے خود تھوڑی ایفرٹ یہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، خاص طور سے بیٹوں کی، کہ ان کے مائنڈ میں عورت کی اتنی رسپیکٹ ہو اور ایسے جذبات ہوں جس کو کہ وہ کل کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی بیوی کو وہ تکالیف نہ دیں جو کہ شاید ابھی تک آج کی بھی عورت کو سہنے پڑتے ہیں۔ 8 مارچ کا دن ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان خواتین کو بھرپور خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون حکمران، شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کے ملک پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ سابق اور موجودہ ادوار میں خواتین کے حقوق کے لیے جو بلند و بانگ دعوے کیے جاتے رہے ہیں انہیں کسی پائے تکمیل تک بھی پہنچایا جائے۔ کیمرہ مین محمد جمیل شاہ کے ساتھ مدثر قدیر، چینل 5 لاہور۔